الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر موت اور حیات دونوں کا نظام یہ اپنے قبضے میں رکھا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ عالی شان ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی حکومت ہے. الذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. موت اور حیات کا نظام جس کے قبضے میں ہے. یہ انسان کے اختیاری چیز نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے. اور ہر ایک کے دنیا سے جانے کا وقت اور جگہ سب کچھ طے ہے. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تم میں سے کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. زمین بھی طے ہے, جس جگہ کے اندر جس انسان کا مرنا طے ہے, خواہی نہ خواہی ہر حال میں اس انسان کو اس جگہ میں پہنچنا ہوگا. کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سے انسان زندگی بھر یہاں پر رہتے ہیں, ایک دن کے لیے کبھی دلی نہیں گئے, لیکن دلی میں اگر ان کی موت لکھی ہوئی ہے تو علاج کے بہانے اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو پہنچا. مدینے میں اگر ان کی موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے ہر عمر کے بہانے سے اللہ وہاں اس کو پہنچاتے ہیں. بامبے میں اگر ان کی موت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پر پہنچاتے ہیں. جس جگہ کے اندر اللہ نے اس کو طے کر رکھا ہے, اللہ اپنی قدرت سے, اللہ کو معلوم ہے اپنی قدرت سے اللہ وہاں پر اس کو پہنچاتے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا ضرور ضرور امتحان لیں گے. امتحان اللہ نے پہلے ہی سے بیان کر دیا قرآن کے اندر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ پہلے ہی سے اگر بتا دیا جائے تو انسان کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی, تھوڑا رنج کم ہوگا. کسی نقصان کی خبر اگر پہلے ہی سے بتا دی جائے آدمی کو تو اس کا جو ہے نقصان آدمی کو اس کی طبیعت پر اس کا اثر کم ہوگا. اچانک آدمی کو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے آدمی کو زیادہ رنج ہوگا. اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر کے ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے بشیء, لیکن آگے فرمایا تسلی کے لیے تم گھبراؤ مت کہ امتحان کی وجہ سے گھبرا جاؤ. بشیء تھوڑا سا امتحان لیں گے, نہ کہ رہا ہے بشیء تھوڑا سا معمولی امتحان لیں گے. پھر آگے من تبیزیہ کہہ کر کے اس کو اور اللہ رب العزت نے کم کر دیا کہ تھوڑا سا خوف ہمارے اوپر مسلط کریں گے. تمہارے جان کے اندر کبھی تھوڑے سے جو ہے نقصان ہوگا, کبھی مال کے اندر نقصان ہوگا, اور کبھی کھیتی کے اندر, تجارت کے اندر, کاروبار کے اندر, ان سب چیزوں کے اندر نقصان ہوگا. لیکن آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشارت سنائیے. اب یہ بتائیے بشارت کن کو سنایا جاتا ہے؟ امتحان میں جو فیل ہو گیا ان کو کوئی بشارت سناتا ہے؟ بشارت سنانے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے جانے والا, صبر کرنے والا وہ کامیاب ہے, اس لیے اس کو بشارت سنائی جا رہی ہے. فیل ہونے والے کو بشارت نہیں سنائی جاتی. اور آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ رکھا ہوا تھا, چراغ بجھ گیا, آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو پڑھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے چراغ بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, ہر مصیبت کے اوپر روشنی بھی ایک نعمت ہے اللہ کی, اور روشنی کا ختم ہو جانا بھی ایک مصیبت ہے, اس کے اوپر بھی انا للہ پڑھا جائے گا. اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر آدمی کو چھپ جائے اس کے اوپر بھی اگر وہ صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اس کو اجر دے گا. تو اس نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی صفت کیا بیان کیا اللہ رب العزت نے؟ قالوا انا للہ, کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے. مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنا سامان جہاں پر اٹھا کر رکھتا ہے. ایک گھر سے
سامان اگر دوسرے گھر میں آپ رکھ دیں گے تو آپ کو کوئی ظالم نہیں کہے گا، آپ کو کوئی جو ہے نا انصافی کرنے والا نہیں کہے گا۔ آپ مالک ہیں، آپ کسی بھی سامان کو اٹھا کر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، ہر آدمی یہی کہے گا یہ اس سامان کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو جہاں چاہے رکھے۔ انا للہ کے اندر ہم سب کو اللہ رب العزت نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ چاہے ہم کو اس دنیا میں رکھے اور اللہ چاہے ہم کو اس دنیا سے اٹھا کر کے دوسری دنیا کے اندر منتقل کر دے، اللہ کو 100% اس کا اختیار ہے۔ ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ اس دعا کو ہم سب پڑھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ جس دن دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور کان میں ان سے کوئی بات آپ نے کہی، وہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوسری بات ان کے کان میں کہی، پھر وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جو ہے کیا بات ہوئی، تو فرمایا کہ جو ہے پہلے میں روئی اس لیے کہ آج چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، اس خبر کی وجہ سے مجھے رونا آیا کہ آج میرے والد صاحب دنیا سے جو ہے پردہ فرما جائیں گے۔ اور پھر چونکہ دوسری بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ سب سے پہلے رشتہ داروں میں تم آ کر کے مجھ سے ملو گی، اس بات سے جو ہے بہت خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے جو ہے والد صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی عالم آخرت کے اندر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دل کو صبر دے دیں گے، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ تسلی دے دیں گے۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے جانے پر اتنا بڑا رنج ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے تسلی ہو جائے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو آدمی بھی اس دعا کو کہے گا مصیبت کے وقت میں، اللہ اپنی قدرت سے اس کے رنج کو غم کو اللہ تعالیٰ تسلی میں بدل دے گا۔ رنج کو اور جو ہے تکلیف کو اور اذیت کو تسلی میں بدلنا یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کے رنج کو تسلی میں بدل نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ رنج کو اور جو ہے مصیبت کو تسلی میں بدل دینا، ذلت کو عزت میں بدل دینا، فقر کو مالداری میں بدل دینا، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اس لیے جب آدمی اس دعا کو دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی شان دیکھیے آپ، کسی کا انتقال ہوتا ہے شریعت کا حکم ہے، لوگوں کو دوسرے لوگوں کو عزیز و اقارب کو سب کے اوپر اللہ نے لازم قرار دیا کہ جاؤ تعزیت کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ فلاں بندے کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار چلا گیا، ان کو تکلیف ہے، ابھی ان کو ہوش و حواس نہیں ہے اور ان کا اپنا شعور جو ہے کام نہیں کر رہا، دوسرے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ میرے اس بندے کو جو تکلیف ہے اس تکلیف میں تم بھی شریک ہو جاؤ، اس غم میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ چنانچہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم ہو جائے، کوئی غم اگر بانٹ دیا جائے تو آدمی کو ہلکا ہو جائے۔ تعزیت کے اندر یہ خاص نصیحت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی آدمی مصیبت میں ہو، 10 آدمی اگر اس کی خیریت پوچھنے آئیں گے اور 10 آدمی اس کو تسلی دینے آئیں گے، یہ فطری بات ہے، اس کا رنج اور غم جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے فرمایا آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مصیبت میں جو آدمی صبر کرتا ہے عمومی رحمت اللہ کی ہر ایک کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ صلوات خصوصی رحمت کو کہتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صبر کرنے والے لوگ ناکام نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگ یہ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر بہت ہی تسلی بخش بات لکھی۔ ان کا قول انہوں نے لکھا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سے اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں صحیح راستے پر جب آدمی چلتا ہے تو اس کی تکلیف سے بھی آدمی کو لذت ہوتی ہے۔ دو راستہ ہو، ایک راستہ بجلی کی طرف آ رہا ہو، ایک راستہ آپ کے مکان کی طرف جا رہا ہو، وہ راستہ تھوڑا خراب ہے، اس میں نشے کو فراز ہے، چلنے میں تھوڑا دقت ہو رہی ہے، اور ایک دوسرا راستہ پلین ہے، بالکل بڑھیا بنا ہوا، اس میں چمن ہے، باغ ہے۔ آپ کی گاڑی اگر اس راستے پر چلا جائے آپ کو الجھن ہونے لگے گی کہ میرے گاؤں میں جانے میں تو یہ راستے تو نہیں آتے تھے، یہ باغات نہیں آتے تھے، یہ چمن نہیں آتے تھے، یہ پارک نہیں آتا تھا، یہ کیا مصیبت ہو رہی ہے، آدمی کو الجھن ہونے لگے گی۔ ان پارکوں کو دیکھ کر، ان اچھے راستوں کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ منزل کی طرف نہیں جا رہا ہے،
وہ راستہ اس کے مقام کی طرف نہیں جا رہا ہے. اب پھر کسی آدمی سے پوچھے گا بھائی میرے گاؤں کا راستہ کدھر ہے, پھر اس کو بتائے گا, پھر اس راستے کی طرف آیا. پھر جب اس کو گڈھا نظر آئے گا, پل نظر آئے گا, ٹوٹا ہوا راستہ نظر آئے گا, اس کو فوراً یاد آئے گا ہمارے گاؤں کے راستے میں اسی طرح کا بنا ہوا ہے. اس کو خیال آ جائے گا کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں. آپ یقین جانیے اس راستے میں چلنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن دل میں سکون ہو رہا ہے. اندر سے وہ خوش ہے کہ میں منزل کی طرف جا رہا ہوں, میرا گھر قریب آنے والا ہے, میرا ضلع قریب آنے والا ہے, میں عزیز و اقارب سے اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی. اسی طرح دوستوں جب آدمی مصیبت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اے انسانوں تمہارے ایک رشتہ دار کو میں نے اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف بلا لیا, تمہارے دل میں تکلیف پہنچی ہے, تمہارے دل میں چوٹ پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ خود بندوں کی تعزیت کرتے ہیں, اس میں تعزیت کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر خصوصی رحمت میں نازل کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ تم غلط راستے پر نہیں ہو, تم بھٹکے ہوئے نہیں ہو, میں کہتا ہوں تم صحیح راستے پر چل رہے ہو, جنت کے راستے پر تم چل رہے ہو. صبر کرنا یہ انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دے. اس لیے دوستو جانے والا تو چلا ہی جائے گا, اور اس کے اوپر جو ہے رنج اور غم ہونا یہ ایک فطری بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے عمل کو چھوڑ دیں, اس کی وجہ سے جو ہے ہم ان کے لیے احسان ثواب کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آپ سے غافل ہو جائیں. ہر وقت جو ان کو صرف رنج اور غم کو ہی یاد کرتے رہیں, ان کے لیے کوئی احسان ثواب نہ کریں, یہ شریعت کے اندر دوستو یہ محمود نہیں ہے. بلکہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے اور استقامت سے کام لینا ہے, ان کے روح کو احسان ثواب کرتے رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے انقطع عنہ عمل, اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن 3 طرح کا عمل ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. کسی مسجد کے اندر کسی مدرسے کے اندر کچھ دے دیا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ابھی پرسوں بلکہ کل ہی ان کے صاحبزادے وغیرہ الحمدللہ عربیہ گئے, وہاں سے مدرسے میں جو ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کر کے لائے کہ مدرسے کے اندر یہ چٹائی دے دی جائے گی, اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چٹائی جو ہے خرید کر کے وہاں پر جو ہے اس کو بچھایا جانے کے لیے تاکہ لوگ اس پر نماز پڑھیں گے, بچے اس کے اوپر نماز پڑھیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے, ہم سب کے لیے سبق ہے. یہ علماء کے ہر کام سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے, اور علماء کے کام کو ہمیں اپنا اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے. کیا ہم نے کسی عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے انتقال پر کسی مدرسے کے اندر کوئی چٹائی بھیجا, کوئی قرآن بھیجا, اور اسی طرح کوئی جو ہے اور کچھ پنکھا وغیرہ بھیجا اس کے اندر جو بچوں کو اس سے سہولت پہنچے؟ مدرسے کے اندر صدقہ کرنا آپ سمجھ لیجیے اس میں معصوم بچے بھی پڑھتے ہیں جن کا ثواب یقینی طور پر پہنچے گا, ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. بچوں مدرسے کے بچوں کا درجہ آپ سمجھ لیجیے, حدیث کے اندر ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم, فرشتے جو ہے ان بچوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ طالبان علوم نبوت کا کتنا بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک. فرشتے جو معصوم ہیں, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, کبھی گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسے معصوم فرشتے طالبان علوم نبوت کے قدموں کے نیچے اپنے جو ہے پاؤں کو بچھاتے ہیں ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے دوستو کسی کا بھی انتقال ہو جائے ہم ہر جگہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. مدرسے کے اندر بھی صدقہ کرنا یہ سمجھ لیجیے آپ صدقہ جاریہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. مدرسے میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں, اس میں کوئی کتب ہے, کوئی ابدال ہے, اور سمجھ لیجیے آپ ایک بچے پڑھے رہتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا مدرسہ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے, ہم نہیں چلا رہے. یہ مدرسہ پوری دنیا میں اللہ چلا رہے, سمجھ لیجیے آپ پوری دنیا کے اندر اللہ کا غیبی نظام ہے, سمجھ لیجیے آپ. قرآن کو اللہ نے نازل کیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے قیامت تک کوئی باطل اس کو ختم نہیں کر سکتا, قیامت تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا ہے. سمجھ لیجیے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس لیے دوستو مدارس کی طرف, مدارس ہماری روح ہے, سمجھ لیجیے مدارس اسلامی قلعے ہیں. یہ کوئی لفظی بات نہیں, بالکل حقیقی بات ہے. آپ یورپ میں, امریکہ میں, لندن میں اور جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر چلے جائیے جہاں مدارس نہیں ہے, مکاتب نہیں ہے, آپ وہاں پر دیکھیے مسلمانوں کی تعداد بہت ملے گی بہت سارے ملکوں کے اندر, لیکن مسائل بتانے والے لوگ نہیں ملیں گے, آپ فتویٰ بتانے والے لوگ نہیں ملیں گے. ہمارے ان 3 ملکوں کے اندر الحمدللہ ایک علاقے کے اندر اتنے حفاظ ہیں, اتنے علماء ہیں کہ دیگر کسی علاقوں کے اندر اتنے حفاظ اور علماء نہیں ہیں. ان ملکوں کے اندر یہ کس کی برکت ہے بتائیے؟ یہ فیکٹری ہے, یہ مدارس, یہ علماء بنانے کی فیکٹری ہے, یہ حفاظ بنانے کی فیکٹری ہے.
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا، بولے چینی کی فیکٹری کو اگر بند کر دیا جائے اور میل کو اگر بند کر دیا جائے، سارے گھر میں اگر چینی بھرے ہوئے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ محتاج ہو جائیں گے، سب اسٹاک ختم ہو جائے گا چاہے کتنا ہی اسٹاک ہو یہ۔ اور فرمایا کہ کسی گھر میں چینی نہ ہو، لیکن اگر چینی میل اگر چالو ہے، ایک دن ضرور آنے والا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چینی پہنچ جائے گی۔ اسی طرح دوستو یہ مدارس ہے، ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا نعمان صاحب ماشاءاللہ مدرسہ چلاتے ہیں، ان کے مدرسے کی کارگزاری سن کر دل بہت خوش ہوا۔ ان کے مدرسے کے نونہال معصوم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کی تربیت کو، ان کے قرآن پڑھنے کو قریب سے ہم نے سنا، بہت دل خوش ہوا۔ بہت صحیح تلفظ سے الحمدللہ قرآن کی تعلیم وہاں پر ہوتی ہے۔ علاقے کے اندر سمجھ لیجیے یہ ٹرانسفارمر کی طرح ہے، ٹرانسفارمر ایک جگہ رکھا رہتا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ ہر گھر میں ٹرانسفارمر نہیں رہتا ہے، لیکن اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ مدارس اگر ختم ہو جائیں گے تو ایسے جیسے ٹرانسفارمر چل جائے، ہر گھر کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو مدارس کا احترام جو ہے یہ اول فریضہ ہے ہمارا۔ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیے، اپنے بچوں کی تعلیم دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر انجینئر مت بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن پہلے ان کو مسلمان بنائیے، پہلے ان کو قرآن سکھائیے۔ یہ بچے الحمدللہ دیکھیے حضرت الحاج مولانا علیم الدین صاحب، ان کے بچے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں تبھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے تو بتائیے یہ بچے دیندار نہیں ہوتے اور دین کی سمجھ کو نہیں ہوتی، ہوتا ہے اتنے علماء کرام کو جو ہے یہاں پر نہیں بلاتے، اتنے علماء کرام ان کے جنازے میں نہیں آتے۔ یہ سب ان بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا اثر ہے۔ اس لیے آپ اس مجلس میں یہ طے کیجئے کہ 2 لقمہ کم کھائیں گے ہم، لیکن ہم بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، ان کو دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ جس دن قبر میں ہمارا جنازہ اترے گا، وہی بچہ اس سارے ثواب کرے گا جن کو ہم نے پڑھایا ہے، جن کو ہم نے قرآن سکھایا ہے، جن کو ہم نے الف باء سکھایا ہے، اور کوئی دوستوں کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ الحمدللہ اس مدرسے کے بچے جو ہے حضرت مولانا نعمان صاحب کے مدرسے کے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا، آپ حضرات نے پڑھا، اور عصر کے بعد میرا قرآن پڑھا گیا۔ یہ جتنی چیزیں یہاں پر پڑھی گئی ہیں، ان سب کا ثواب حضرت کی روح کو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا اور ان کی روح کو پہنچایا جائے گا۔ ہماری جو مسکرات ہماری ماں بہنیں ہماری آوازیں سن رہی ہیں، ان سے بھی درخواست ہے، آج تک جو غفلت ہوئی نماز چھوڑنے میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر کرنے میں، تسبیح پڑھنے میں، موت بھی ایک خاموش پیغام ہے۔ موت یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، سمجھ لیجیے آپ، موت سے بڑی نصیحت دنیا میں کچھ نہیں ہے، موت سے بڑی کوئی تقریر نہیں ہے، موت سے بڑا کوئی جلسہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ موت کی خبر سن کر کے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، کتنا ہی اڑیل انسان ہو اور کتنا ہی جو ہے سخت دل انسان ہو، لیکن موت سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ لوہے پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا کہ یقین ہے یا رسول اللہ وما جلاؤها، کہ اللہ کے رسول اس کا سیکن کیا ہے، زنگ کیسے اتارا جائے گا؟ لوہے کو آگ کی بھٹی میں رکھ دیتے ہیں، اس سے زنگ اس کا دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ یہ 2 چیزیں میں تمہیں قیامت تک کے لیے بتا جا رہا ہوں، جس آدمی کا دل سخت ہو جائے، جس آدمی کے دل پر زنگ لگ جائے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موت کا یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے تاکہ کوئی غافل سے غافل انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد نہیں جا رہا ہے، موت کو دیکھ کر کے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے لگتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو باوضو رہنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ خاموش نصیحت ہے، خاموش پیغام ہے، ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا چاہیے۔ خصوصاً مرد حضرات تو الحمدللہ کر ہی رہے ہیں، میں اپنے ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی عمل کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اس سے ان کی روح کو خوشی ہوگی اور جو وہ خوش ہوں گے، اور جب ہمارا انتقال ہوگا، جب ہم جائیں گے تو ہم سے مل کر کے وہ خوش ہوں گے۔ سعودی سے جیسے ہدیہ بھیجا جاتا ہے پہنچتا ہے، موبائل سے پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا بتائیے آپ، 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی چیزیں ادھر سے ادھر پہنچتی ہے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ دوستو اللہ اپنا قدرت سے لوگوں کا ثواب ان کی روح کو پہنچا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صاحب ثواب کیسے پہنچ جائے گا؟ جب دنیا کے اندر دوستو جو ہے چیزیں پہنچ رہی ہے، پیسہ پہنچ رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر، وہ بھی ایک ملک ہے، ایک دیش ہے، وہ یہ پردیس ہے، یہ یہاں سے جو چیز بھی ہم بھیجیں گے وہ اس کو روح کو پہنچے گی۔ اس لیے سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کا جو ہے اہتمام کرتے رہے۔ آج بھی کیا آپ نے غائبانہ بھی دعا کرتے رہیے، ہمارا روحانی ان سے تعلق ہے، روحانی فیض ان سے ہم نے حاصل کیا ہے۔
اور لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو اصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت حضرت الحاج مولانا علی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی بار بار اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب سبھی حضرات تحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔